اللہ رب العزت نے انسانوں کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا دایاں ہاتھ پھیرا. اس سے ان کی اولاد نکلی، مرد عورتیں جن کے چہرے سفید تھے، قد چھوٹے تھے، مگر کھرب ہا کھرب جتنے قیامت تک پیدا ہونے والے تھے سب برآمد ہوئے. پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا، پھر ان کی اولاد برآمد ہوئی مگر چہرے سیاہ تھے. اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے ہم کلامی فرمائی اور ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یہ اقرار کیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ چونکہ انسانوں کو ہم کلامی کا کبھی موقع نہیں ملا تھا، تو جب پروردگار عالم نے پوچھا الست بربکم تو سب حیران تھے. سب سے پہلے محسن انسانیت سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا بلا. پھر ان کے بعد ساری مخلوق نے بھی بلا کا لفظ کہا. تو آپ معلم اول بھی ہیں. اب اس موقع پر کلمہ عیانا، اللہ رب العزت نے ان پر تجلی بھی فرمائی، سب کو اپنا دیدار عطا کیا اور سب سے ہم کلامی بھی فرمائی. یہ ہم کلامی اور پھر دیدار یہ محبت کی بنیاد ہوتے ہیں. شریعت کا حسن دیکھیے کہ شریعت نے کہا کہ اگر کسی وقت عورت کو پردے کے پیچھے غیر محرم عورت سے بات کرنی پڑے، فرمایا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول، اے نبی اسلام کی بیوی ہو، آواز میں لوچ نہ ہو، نرمی نہ ہو، سختی ہو، سنجیدگی ہو. اس لیے کہ سنجیدگی سے بات کریں گی تو دوسرے نے دو باتیں کرنی ہوگی تو ایک ہی کرے گا. بات سے بات نہیں بڑھے گی. جب آواز میں نرمی آ جاتی ہے پھر بات سے بات بڑھتی ہے. تو شریعت نے دیکھو نپ دی ایول ان دی بڈ، شروع سے برائی کو کچل دو، بات بڑھ ہی نہ سکے. فرمایا تم ذرا جچی تلی آواز میں جواب دو تاکہ دوسرا مرد تم سے زیادہ فالتو بات ہی نہ کر سکے. اس لیے کہ کلام جب ہوتا ہے تو یہ ابتدا ہوتی ہے، تو اصول یہ ہے کہ بات سے بات بڑھتی ہے. تو شریعت نے منع کر دیا. اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جب بات ہونے لگ جائے تو پھر دیکھنے کو بھی دل کرتا ہے. چنانچہ 1,24,000 انبیاء کرام، مگر کسی نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. وہ کیوں؟ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلامی فرماتے تھے. تو ہم کلامی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کو دل کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب ارنی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو بات سے بات بڑھتی ہے، نمبر 1. نمبر 2 کہ بات تک بات نہیں رہتی پھر دیکھنے کو دل چاہتا ہے. تو شریعت نے کہا کہ دیکھو غیر محرم مرد اور عورت کا معاملہ ہے، نگاہیں بھی نیچی رکھو، مت دیکھو، بات بھی نہ کرو، اور اگر کرنے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جچی تلی آواز، تاکہ اگلے کو زیادہ بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اب یہاں پر تمام روحوں کو ہم کلامی بھی نصیب ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوا، تجلی بھی نصیب ہوئی. کلمہ عیانا. تو پھر بات اور آگے بڑھی. چنانچہ ہم کلامی سے اور دیکھنے سے دل میں محبت آتی ہے. لہذا اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں یوم الست
اپنی محبت کا بیج ڈال دیا تھا ہر انسان کے دل میں. اس لیے فرمایا کہ ہر انسان فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یہ پھر آگے اس کے والدین ہیں، ماحول ہے کہ وہ کس دین کو اپنا لیتا ہے. تو ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی محبت کا بیج ڈال دیا. اس دن دو نعمتیں ملی تھیں ہر انسان کو. ایک نعمت ملی ہم کلامی کی اور دوسری نعمت ملی دیدار کی. اور دو ہی برتن ہیں انسان کے پاس. ایک برتن کا نام ہے دھڑکتا ہوا دل، یہ عشق الہی کا برتن ہے. اور ایک کا نام ہے پھڑکتا ہوا دماغ، یہ علم الہی کا برتن ہے. تو سوز عشق بھی ملا اور کیف علم بھی ملا. یہ دونوں نعمتیں انسان کو وہاں سے ملی. چنانچہ ہر انسان فطری طور پر حسن کا قدردان ہے. حسن سے مراد صرف خوبصورت چہرہ نہیں، کوئی بھی چیز جس میں ریشو پرپورشن ٹھیک ہو، اچھا ہو، وہ دیکھنے میں ہر بندے کو اچھی لگتی ہے. بلڈنگ ہو تو اچھی لگتی ہے، کوئی سینری ہو تو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، کہیں کارپیٹ ایسا بنا ہو تو دیکھ کے اچھا لگتا ہے، ڈریس اچھا لگتا ہے، کوئی شخصیت ایسی ہو تو اچھی لگتی ہے. تو فطری طور پر اللہ نے ہر انسان کو حسن کا قدردان بنا دیا. اس کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے، شاہد بزم ازل نے ایک نگاہ ناز سے عشق کو اس انجمن میں آشکارا کر دیا. ایک نگاہ ڈالی، ایک تجلی ڈالی، سارے انسانوں کو اللہ رب العزت نے عشق کا مزاج عطا فرما دیا. ہر بندے کو یہ اللہ نے عطا فرما دیا. چنانچہ ایک اور شعر لکھتے ہیں، بس ایک بجلی سی پہلے کون دی، پھر اس کے آگے خبر نہیں ہے، مگر جو پہلو کو دیکھتا ہوں تو دل نہیں ہے، جگر نہیں ہے. انسان اپنا دل دے بیٹھا اپنے پروردگار کو. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک اور شعر لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ازل سے حسن پرستی لکھی تھی قسمت میں، میرا مزاج لڑکپن سے آشکانہ ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں پلک نہیں چھپکنی، تو وہ دیکھتے ہیں کتنا نان سٹاپ ہم پلک چھپ کے بغیر دیکھ سکتے ہیں. اس کھیل کا نام رکھا ہوا ہے آنکھیں لڑانا. تو حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ شعر فرماتے ہیں کہ میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، یعنی بچپن میں ہی میری طفلی میں شان عشق بازی آشکارا تھی، اگر بچپن میں کھیلا کھیل تو آنکھیں لڑانے کا، کہ بچپن میں ہی آنکھیں لڑانے کا کھیل دیکھا. کہیں کونوں مقام میں جو نہ رکھی جا سکی اے دل، غضب دیکھا وہ چنگاری میری مٹی میں شامل کی. انسان کو جو فضیلت ملی وہ اس سوز عشق کی وجہ ملی. آپ غور فرمائیے کہ فرشتوں میں عبادت کی صلاحیت ہے، مگر عشق الہی کی پڑیا ان کے پاس نہیں ہے. یہ فقط انسان کو حاصل ہے. انسان کے اندر محبت الہی کا جذبہ، ولولہ، درد محبت ہوتی ہے. یہ اللہ کے لیے اداس ہوتا ہے، اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. یہ صفت اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمائی. فرشتوں میں یہ صفت نہیں ہے. وہ تو فرما بردار بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. روبوٹ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم پر وہ کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ محبت کا جذبہ، عشق کا جذبہ، یہ اللہ نے فقط انسان کو عطا فرمایا. چنانچہ یہ محبت ایک وجدانی کیفیت ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی میں عشق سے واسطہ پڑتا ہے. ہر انسان کو اپنی زندگی میں
عشق سے واسطہ پڑتا ہے، یہ الگ بات ہے خالق کا ہو یا مخلوق کا ہو۔ خالق کے عشق سے مراد وہ تمام محبتیں جو شریعت کے مطابق ہیں، اللہ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، صحابہ کی، اولیاء کی، ماں باپ، میاں بیوی، یہ تمام محبتیں جو شریعت میں جائز ہیں ان کو اللہ کی محبت کہتے ہیں، اور جو دائرہ شریعت سے ہٹ کر ہیں نفسانی، شیطانی، شہوانی، ان کو مخلوق کی محبت کہتے ہیں۔ تو واسطہ تو ہر بندے کو پڑتا ہے، دل بہر محبت ہے، محبت یہ کرے گا، لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ یا تو کمرے کے اندر روشنی ہوگی، اگر روشنی نہ ہوئی تو اندھیرا ضرور ہوگا، اسی طرح یا تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی روشنی ہوگی، اگر وہ نہ ہوئی تو مخلوق کی محبت کا اندھیرا ضرور ہوگا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو کسی کا عشق ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کا فطری طور پر اس کا مادہ فطری طور پر ہر انسان کے خمیر میں رکھ دیا، جب ماحول مناسب ملتا ہے تو پھر وہ پھلتا پھولتا ہے۔ جیسے بیج ہوتا ہے نا، بیج کو مناسب زمین مل جائے، ماحول مل جائے تو درخت بن جاتا ہے، پھل پھول دیتا ہے، مناسب ماحول نہ ملے تو بیج الٹا مر جاتا ہے۔ اسی طرح محبت کا لفظ حبہ سے بنا ہے، اور حبہ عربی میں دانے کو کہتے ہیں، یہ دانے ہیں۔ اس کو اگر نیکی کا ماحول مل جائے تو انسان کے اندر اللہ کی محبت کا بیج وہ پھر پھل پھول دینے شروع کر دیتا ہے، نیکیوں کے اعمال ظاہر کرتا ہے، اور اگر ماحول مناسب نہ ملے تو یہ پھر بیج مر جاتا ہے۔ چنانچہ سمندر کے اندر جب چاند کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سمندر بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے، کوئی لہریں نہیں ہوتی، لیکن جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا تو مد جزر ہوتی ہے، ہائی ٹائیڈ اس کو کہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے باقاعدہ اسکیجول بنے ہوئے ہیں، اور جو بحری جہاز چلتے ہیں وہ اس کا خیال رکھ کے چلتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہائی ٹائیڈ میں جہاز کسی ایکسیڈنٹ کا شکار نہ ہو جائے، ڈوب جاتے ہیں جہاز۔ تو دیکھیے جب چاند پوری آب و تاب پہ ہوتا ہے تو سمندر کا پانی اچھلتا ہے۔ کیوں اچھلتا ہے؟ اس کی لہریں ہوتی ہیں، مقناطیسی لہریں، اس کی گریویٹیشنل فورس ہوتی ہے، وہ کھینچتی ہے۔ تو جس طرح چاند کی مقناطیسی لہریں سمندر کے پانی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، اسی طرح اگر چاند سامنے ہو، یہ چاند جیسی کوئی صورت سامنے ہو تو بندے کے دل میں بھی پھر محبت کی لہریں اٹھتی ہیں۔ اب یہاں سے ایک اشکال کا پتہ چلا کہ ایک صحابی تھے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک دن اپنے گھر میں تھے، کہنے لگے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اور یہ کہتے ہوئے نبی اسلام کی خدمت میں چل پڑے۔ راستے میں صدیق اکبر عنہ ملے، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے نافق حنظلہ۔ بھائی کیوں؟ کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت میں دل کی کیفیت ہوتی ہے، گھر جاتے ہیں تو وہ نہیں ہوتی، تو یہ تو منافقت ہے، یہ تو درنگی ہے۔ تو صدیق اکبر عنہ کہنے لگے کہ ہاں یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور پوچھتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ یہ معاملہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حذیفہ، جو کیفیت میری صحبت میں تمہارے دل کی ہوتی ہے، اگر ہر وقت رہے تو فرشتے راستہ چلتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں، یہ تو گاہے گاہے کہیں کہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی۔ اب علماء نے لکھا کہ دیکھیں صحابہ رضوان کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں تھا کہ وہاں محبت زیادہ تھی، گھر آ کے محبت کم تھی۔ فرق یہ تھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں جاتے تھے تو وہاں حسن کا چاند سامنے ہوتا تھا،
تو صحابہ کے دل میں مد و جزر ہوتی تھی محبت کی، اور جب گھروں میں آ جاتے تھے تو جیسے پہلی تاریخ کو سمندر کام میں انکوائٹ ہوتا ہے، دل کی وہ کیفیت ہو جاتی تھی۔ یہیں سے ایک مسئلہ اور بھی واضح ہوا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان یزید و ینقص، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الایمان لا یزید ولا ینقص۔ اب دونوں حضرات نے اپنے اپنے دلائل دیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی کمیت بڑھتی بھی ہے گھٹتی بھی ہے، اور اس پہ انہوں نے دلائل دیے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں، مقدار وہی رہتی ہے، اس کی کیفیت گھٹتی بڑھتی ہے۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات تھی اس کو علماء نے کہا کہ وہ زیادہ ٹھوس تھی، اضبط تھی مضبوط کی بجائے، اور اس کی بھی یہی دلیل تھی کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح سمندر کا پانی پہلی تاریخ کو بھی مقدار میں اتنا ہی ہوتا ہے اور 14 تاریخ کو بھی مقدار میں صرف مد و جزر کا فرق ہوتا ہے۔ یہی ایمان کی کمی بیشی ہے کہ انسان اپنی ایمان کی کیفیت میں کبھی کمی اور بیشی محسوس کر رہا ہوتا ہے، مقدار میں کمی بیشی نہیں ہوتی، وہ وہی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا یقیناً وہ پاک دامنی کی زندگی گزارے گا۔ جس کی نظر محفوظ نہیں ہوگی وہ پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ امام اعظم امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ آنکھ کا دیکھنا ابتدا ہے اور پھر زنا کا ارتکاب یہ اس کی انتہا ہے۔ جو انتہا سے بچنا چاہتا ہے اسے ابتدا سے بچنا پڑے گا، نہیں بچے گا تو پھر انتہا تک بھی پہنچ جائے گا۔ اس لیے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس پر کسی شاعر نے شعر کہا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے۔ بعض غذائیں ہوتی ہیں نا ان میں نمک ہوتا ہے، تو نمک ہونے کی وجہ سے وہ بلڈ پریشر والے بندے کو نقصان دیتی ہیں، ہائی بلڈ پریشر کر دیتی ہیں، تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سالٹ استعمال نہ کریں۔ تو اس پر شاعر نے شعر کہا کہ جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں۔ کچھ صورتیں بھی ہوتی ہیں ان میں بھی نمکین صورتیں ہوتی ہیں۔ نمکین کیوں کہا کہ بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے، میٹھا بار بار نہیں کھانے کو دل کرتا، میٹھے سے بندہ تنگ آ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم بچپن میں اپنے اسکول میں انگریزی کی کتاب میں سٹوری پڑھتے تھے، ایک بادشاہ کی کئی بیٹیاں تھیں، اس نے پوچھا کہ کون مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ کسی نے کہا میں شہد کی طرح، کسی نے کہا میں مٹھاس کی طرح، کسی نے کوئی میٹھی چیز، سب نے میٹھی چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک بیٹی نے کہا ابو مجھے آپ سے محبت ہے نمک کی طرح، تو باپ کو بڑا غصہ آیا، اس نے اس کو سزا دی۔ خیر سزا اس نے برداشت کر لی۔ پھر ایک وقت آیا کہ سب بچیوں کی شادی ہو گئی۔ اب جب شادی ہو گئی تو ایک دن بادشاہ اپنی اس بیٹی کے گھر آیا جس سے اس کو کہا تھا کہ مجھے آپ سے نمک کی طرح محبت ہے۔ تو خیر بچی نے اپنے باپ کے لیے بہت درجنوں کھانے بنائے، سب میٹھے۔ خیر ایک وقت تو اس نے کھا لیے کھانے، جب دوسری دفعہ پھر میٹھا، وہ تنگ آ گیا، کہنے لگا بیٹی ہر وقت تو میٹھا نہیں کھایا جاتا، نمک کھانے کو دل کرتا ہے۔ کہنے لگے ابا جان میں نے کیا کہا تھا؟ ساری عمر نمکین کھانا کھاتے رہیں گے تنگ نہیں ہوں گے، میٹھے سے تنگ ہو جائیں گے، نمک سے تنگ نہیں ہوں گے۔ تو نمکین چیز کو بار بار کھانے کو دل کرتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں ہر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہوتی ہے، صرف ماحول ملنے کی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بہت ہی گناہگار انسان ہو، گناہوں میں لتھڑا ہوا، اس کو بھی ذرا نیکی کے ماحول میں آپ لے کے آئیں، آپ دیکھیں اس کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ بیدار ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا،
کہ جو تم میں سے بدکاری میں آگے بڑھے ہوئے تھے جاہلیت میں، نیکی پر آئیں گے، تم سے آگے بڑھ جائیں گے جب وہ سمجھ پا جائیں گے۔ تو جذبہ تو اندر ہوتا ہے نا بندے کے، تو یہ محبت کا جذبہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے دل میں رکھا، صرف اس کو مناسب ماحول ملنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کائنات میں جتنا اللہ رب العزت کو چاہا گیا، جتنا اللہ تعالی سے محبت کی گئی، جتنا ٹوٹ کے اللہ سے پیار کیا گیا، جتنا تنہائیوں میں اللہ کو یاد کر کے آنسو بہائے گئے، جتنا راتوں کو اللہ کو پکارا گیا یا اللہ کے لیے انسان اداس ہوا، کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں کہ جس سے اتنی محبت کی گئی ہو۔ یہ فقط اللہ کی شان ہے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، سب اللہ کے چاہنے والے ہیں۔ نداں نما گل خنداں چ رنگ بو دارد کہ مرغ ہر چمنے گفتگوئے او دارد۔ میں نہیں جانتا کہ اس مسکرانے والے پھول کی رنگ اور خوشبو کیسی ہے کہ باغ کے ہر پرندے کو میں نے اسی پھول کی گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بھی یہی معاملہ، جتنے آپ سب حضرات یہاں آئے بیٹھے ہیں، اللہ کی محبت آپ کو کھینچ کے لائی ہے۔ ہر بندے کے دل میں ہوتی تو ہے نا، ہاں کم یا زیادہ یہ الگ چیز ہے۔ اب دیکھیے، پانی اگر آپ گرمی کے موسم میں ٹیپ واٹر کو لیں، آپ کہیں گے جی ٹھنڈا پانی ہے، مجھے گرم چاہیے۔ اب عام حالات میں برف کے بغیر تھا تو اس کو گرم کہا، پھر ایک وہ بھی پانی گرم ہوتا ہے جس سے ہاتھ دھلواتے ہیں، نیم گرم، اور ایک چائے کے لیے بھی کھولتا ہوا پانی گرم۔ تو تینوں کے لیے لفظ تو گرم کا استعمال ہوا، مگر ایک کم گرم تھا، ایک درمیانہ گرم تھا، ایک زیادہ گرم تھا۔ اسی طرح محبت ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کی ہوتی ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ کسی کے دل میں ذرا کم ہوتی ہے، کسی کے دل میں درمیانی ہوتی ہے، اور کسی کے دل میں بہت گرم ہوتی ہے، ٹھاٹھے مار رہی ہوتی ہے۔ یہیں سے فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ان محفلوں میں، مسجدوں میں آ کے ہم نے اسی محبت کو اور بڑھانا ہوتا ہے، تاکہ ایک جذبہ محبت کا دل میں آ جائے اور انسان کے لیے پھر اللہ رب العزت کی عبادت کرنی آسان ہو جائے۔ اگر یہ محبت الہی انسان کے دل میں نہ ہو تو پھر انسان کی قیمت ہی کیا ہے؟ چنانچہ فرمایا، کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں، نگاہ شوق اگر ہو شریک بے نائی، نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو، تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی۔ اگر انسان کے اندر عشق والی نظر ہی نہیں تو پھر اس کے اندر ہے کیا؟ پھر اس کو دوسرے جانداروں پر فضیلت کس لحاظ سے ہے؟ اسی لیے تو ہے کہ یہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت کے اوپر اپنی جان دیتا ہے۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت قدائے تصورات۔ اگر دین سے محبت الہی کو نکال دیا جائے تو پیچھے چند تصورات کے اور کیا بچتا ہے؟ تو اصل چیز تو اللہ کی محبت ہے۔ یہ پوری شریعت کا نچوڑ ہے۔ چنانچہ مومن کی زندگی کو دیکھیں، اس میں عاشق کی تمام علامتیں پائی جاتی ہیں۔ مثلا کوئی بھی عاشق ہوگا، سب سے بڑی علامت کہ وہ بار بار محبوب کے گھر کی طرف چکر لگائے گا، اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ مومن کو دیکھو، کم از کم دن میں 5 مرتبہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی طرف، جیسے اذان سنی بھاگتا ہے، ایک نماز پڑھی دوسری اذان سننے کے لیے انتظار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ارحنی یا بلال، بلال میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دے، اذان دے کر میرے دل کو ٹھنڈک دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذان اتنی اچھی لگتی تھی، چنانچہ سیدہ شریکہ لانا فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدثنا ونحدثہ، کہ نبی علیہ السلام ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے
ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہے ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز آتی تھی کأنہ لم یعرفنا ولم نعرفہ، ایسے نبی علیہ السلام اذان کی آواز سن کے ہو جاتے تھے وہ ہمیں نہیں پہچانتے، ہم ان کو نہیں پہچانتے، بیگانہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ اس وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ كَأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ، نبی علیہ السلام ایسے ہوتے تھے کسی بندے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، جیسے بس محبوب کی آواز آ جاتی تھی کانوں میں، اللہ اکبر، اب ہر طرف سے ہٹ کٹ کے مسجد کی طرف جانے کی تیاری ہو جاتی تھی۔ تو مومن دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب کے گھر کی طرف وضو کر کے چلتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو وضو کر کے مسجد کی طرف چلے ایسا ہی ہے جیسے حاجی حج کا احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھو چکر لگے نا مسجد کے، اور مسجد میں آ کے پرسکون، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، جیسے پانی میں مچھلی پرسکون ہو جاتی ہے، مومن مسجد میں آتا ہے تو اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب کا گھر ہے، یہاں اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ پورا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، ہمارے اکابر نماز کو حاکم وقت کی بیگار سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے، بلکہ سبب لقائے یار سمجھ کے پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ آج جن کو تعلق ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد فون، پھر فون ہٹتا ہے، کچھ کام کیا نہ کیا دوبارہ پھر فون، یہ بار بار فون، کبھی فون کو دیکھ رہے ہوتے ہیں میسج آیا کہ نہیں آیا، کوئی مسڈ کال آئی کہ نہیں آئی۔ تو جس طرح محبوب کے فون کا انتظار ہوتا ہے، مومن کو اللہ رب العزت کے گھر پہنچنے کے لیے اذان سننے کا ایسے انتظار ہوا کرتا ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری نماز کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، تیسری نماز کا انتظار، اور جب نماز پڑھتا ہے تو وہ تو پھر محبوب سے ہم کلامی اور ملاقات، محبوب کا دیدار ہوتا ہے۔ اس لیے نماز میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اول تو نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، یہ کیفیت حاصل نہیں تو کم سے کم ایسے پڑھو جیسے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بھئی محبوب کے سامنے تو ہے نا، تو دن میں 5 دفعہ مشق کروائی کہ جیسے محبوب کے سامنے ہم محبوب کو دیکھ رہے ہیں، محبوب ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ 5 مرتبہ اس مشق کو کر کے بھی انسان کا دل نہیں بھرتا، دل چاہتا ہے کہ اور زیادہ کے لیے پھر وہ نفلوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، کبھی اشراق، کبھی صلاۃ الضحیٰ، کبھی اوابین، کبھی تہجد، یہ تمام نوافل اصل میں محبت کے اس جذبے کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ نوافل پڑھتے ہیں ثواب کی وجہ سے، بھئی اشراق پڑھ لو 1 حج 1 عمرے کا ثواب ملے گا، تو ہم تو ثواب کی خاطر پڑھتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ صرف ثواب کو سامنے نہیں رکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی نے کیا اچھی بات کہی، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے۔ محبت والوں کو کیا پتا کیا ثواب کتنا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی، وہ رونے لگ گئے۔ حضرت رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے اگر جنت میں نماز نہیں ہوگی تو مزہ ہی کیا آئے گا، کتنا مزہ آتا ہوگا، کہ فرماتے ہیں کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں مزہ ہی کیا آئے گا۔ مفتی حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ لمبا سجدہ کرتے تھے، کسی نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ مان لگے جب میں سجدہ کرتا ہوں میری کیفیت ایسی ہوتی ہے، میں نے اپنے آقا کے قدموں پہ سر رکھ دیا، میرا سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جن کو نماز کی کیفیت حاصل ہوتی ہے وہ پھر نماز کو بہانہ بناتے ہیں اللہ رب العزت سے ملاقات کا۔ حضرت حاجی صاحب کے سامنے
کسی نوجوان نے جنت کے تذکرے شروع کیے اور حور و قصور کی باتیں کی، خاموشی سے سنتے رہے۔ جب سب باتیں سن لی تو آخر پہ فرمانے لگے اگر قیامت کے دن مجھ پر اللہ کا فضل ہو گیا تو میں تو عرض کروں گا اللہ مجھے اپنے عرش کے نیچے مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے، مصلی کی جگہ عطا فرما دیجیے۔ نماز میں ایسا مزہ ملتا ہے ان لوگوں کو، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے نماز اہتمام سے پڑھیں، اور نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے کبھی نہ چھوڑیں۔ نوافل جہاں پڑھنے کا موقع ملے اس کو نہ چھوڑیں۔ دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ کہ معلوم نہیں کس جگہ کا کیا ہوا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے، ہم نہیں جانتے، تو کیا پتا کون سا سجدہ پسند آ جائے، اس لیے نفل کا موقع مل رہا ہے تو ضرور پڑھو، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نوکر ذاتی وقت میں مالک کا کام کرتا ہے نا تو مالک کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ دیکھیں ڈیوٹی میں تو ہر کوئی کام کرتا ہے۔ اب آپ کا اگر ایک خادم کہے او جی میں آتے ہوئے آپ کے لیے بڑا اچھا شہد مل رہا تھا، مجھے آدھا گھنٹہ لگا، میں شہد لے کے آیا ہوں، لو پورے دن کی ڈیوٹی سے وہ محبت دل میں نہیں آنی جو اس آدھے گھنٹے شہد لانے کی وجہ سے دل میں محبت آ جائے گی کہ اس نے ذاتی وقت میں میرا کام کیا۔ اس لیے ایک ہوتا ہے ضابطے سے لینا اور ایک ہوتا ہے رابطے سے لینا، دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ضابطے سے لینا اور ایک ہوتا ہے ضابطے سے تو تھوڑا ہی ملا کرتا ہے، ضابطے کے مطابق ملتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے گھر میں ڈرائیور رکھا اور اس کی تنخواہ آپ نے متعین کر دی جی کہ آپ کو اتنی ملے گی، تو آپ ہر مہینے اس کو اتنی تنخواہ دے دیتے ہیں۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور بڑا پریشان، تو آپ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں، بیٹی کی شادی ہے، تاریخ قریب آ گئی، میں غریب آدمی ہوں، کچھ بنا نہیں سکا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں بیٹی کے ہاتھ کیسے پیلے کروں، کیسے اس کو رخصت کروں۔ اب اس نے 2 منٹ آپ کے ساتھ اپنا رابطہ کیا تو پہلے ہر مہینے آپ اس کو 1000 پاؤنڈ دیتے تھے بالفرض، اب آپ اس کو ماشاءاللہ 5000 پاؤنڈ دے دیں گے، اچھا بھائی جاؤ بیٹی کی شادی کرو۔ اب 2-4 منٹ کی قیمت 5000 پاؤنڈ تو نہیں ہے نا، لیکن کیوں اس کو دے دیا؟ اس نے رابطہ کیا، تو رابطے سے جو ملتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں سے اور سمجھ بھی آ گیا، بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی 2 نفل اشراق کے پڑھنے سے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب، اور جی حج پہ تو بڑا وقت لگتا ہے، پیسہ لگتا ہے، فرض ہوتا ہے، تو حج اور عمرے کا ثواب 2 نفل پہ؟ جی ہاں، یہ ضابطے سے نہیں وہ بندہ لے رہا، یہ بندہ رابطے سے اللہ سے لے رہا ہے۔ ذاتی وقت ہے نا اس کا، کوئی فرض تو نہیں ہے نا اشراق کی نماز پڑھنا، تو جب نفلی وقت میں ذاتی وقت میں وہ آقا کی خدمت کر رہا ہے، اب آقا کی مرضی ہے ان نفلوں پہ جتنا چاہے انعام عطا فرما دے۔ تو نفلوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں موقع ملے ضرور پڑھیں، کیا پتا کس جگہ کا سجدہ میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ تو ایک نشانی تو یہ ملی مومن میں کہ دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ دوسری بات، محبوب پہ اپنا مال لٹانا۔ دنیا داروں کو دیکھا، کہیں تعلق ہوتا ہے تو گفٹ بھیجے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، اور مال لٹایا جا رہا ہے، شاپنگ کروائی جا رہی ہے۔ تو مومن کو دیکھو، اللہ کے حکم پہ زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقات بھی دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال لٹا رہا ہوتا ہے نا، دے رہا ہوتا ہے نا اللہ کے راستے میں۔ تو مومن بھی اللہ کے نام پہ اپنا مال لٹاتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے مال اللہ کے راستے میں صدقہ فرمایا کرتے، اتنا صدقہ کرتے تھے اللہ کے راستے میں۔ تو مومن خوش ہوتا ہے اللہ کے راستے میں اپنا مال دے کر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بکریوں کو چراتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک آدمی قریب سے گزرا
اور گزرتے ہوئے اس نے یہ پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت. جب اس نے اللہ کی تعریف اتنے اچھے الفاظ سے کی، ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل گیا. دل نے کہا ایک مرتبہ پھر اپنے محبوب کی بات سنو، اے بھائی ذرا یہ الفاظ پھر کہہ دے. اس نے کہا جس کے بدلے کیا دیں گے؟ اچھا بھئی آدھا بکریاں کا ریوڑ جو ہے نا وہ آپ کا ہو گیا، یہ الفاظ کہہ دیجئے. اس نے پھر کہہ دیے. اب جب دوبارہ یہ تعریف سنی تو دل پھر مچل اٹھا. دل نے کہا کہ پھر سنے، بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دیجئے. بھائی اب کیا دیں گے؟ بھائی بقیہ آدھا ریوڑ بھی آپ کا ہو گیا. اس نے پھر یہ کلمات پڑھے. جب پھر کلمات پڑھے تو دل نے کہا ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اے محبوب تیرے حسن کی یہ باتیں کرتا رہے، عظمت کی بات کرتا رہے، میں سنتا رہوں. اے بھائی ایک مرتبہ اور کہہ دو. اس نے کہا اب تو بکریاں بھی نہیں، اب کیا دیں گے؟ فرمایا ان بکریوں کو چرانے کے لیے چرانے والے کی ضرورت ہوگی، میں تمہاری بکریاں چرا دیا کروں گا، تم یہ الفاظ کہہ دو. جب یہ کہا تو وہ کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام مبارک ہو، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا تھا، جاؤ میرے خلیل کے سامنے اور جا کر میری تعریف کرو اور دیکھو وہ میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے. جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ صفت بھی مومن کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. تیسرا ہوتا ہے بھوکا پیاسا رہنا، کہ واقعی محبوب کو منانے کے لیے کئی مرتبہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. ہم گھروں میں دیکھتے ہیں خامن ناراض ہو بیوی کھانا چھوڑ دیتی ہے. گھروں میں دیکھا ہے، کہتی ہے نہیں میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گی جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے. اسی طرح مومن بھی اپنے رب کو منانے کے لیے رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ پورا مہینہ دن کے اوقات میں کھانا پینا مومن اللہ کو منانے کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. آگے پیچھے دیکھو تو ماشاءاللہ ایام بیس کے روزے رکھ رہا ہے، کبھی سوموار کا رکھ رہا ہے، جمعرات کا رکھ رہا ہے اللہ کو منانے کے لیے. ہمارے اکابر تو روزے کی کافی کوشش کیا کرتے تھے، اہتمام کیا کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے. تو یہ صفت بھی مومن کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کی خاطر بھوکا پیاسا رہنا. پھر ایک چوتھی صفت ہے کہ راتوں کو جاگنا. آپ دیکھیں جن کا کہیں نہ کہیں تعلق ہوتا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی، رات کے 2 بجے بھی جاگ رہے ہوں گے، صبح کے وقت بھی جاگ رہے ہوں گے. بھئی نیند ہی نہیں آتی تو نیند روٹ جاتی ہے، نیند چلی جاتی ہے، راتوں کو جاگتے ہیں. ہمارے اکابر بھی اسی طرح کرتے تھے، اللہ کی محبت میں راتوں کو جاگتے تھے. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے اکابر رات کے آنے کے اس طرح منتظر ہوا کرتے تھے جیسے دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کا منتظر ہوا کرتا ہے. ایسے وہ رات کے منتظر ہوتے تھے کہ ہم مصلی پہ آئیں گے، اپنے رب کی عبادت کریں گے. تذکرۃ الحفاظ میں ایک عجیب بات لکھی کہ ایک نوجوان تھا، حافظ قرآن تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ رات کو عشاء کے بعد نوافل پڑھتا تھا اور تہجد تک قرآن پڑھتا رہتا تھا. یہ روز کی معمول تھا اس کا. اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے ایک دن نکاح کیا. جب نکاح کیا تو پھر بیوی کے پاس آیا، بیوی سے بات چیت ہوئی تو بات چیت میں دونوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اپنی ازدواجی زندگی کی پھر ابتدا کرتے ہیں. کہنے لگے ہاں بہت اچھا. چنانچہ خاوند نے بھی نیت باندھ لی، پیچھے بیوی نے بھی الگ نیت باندھ لی. اب بیوی نے تو جلدی سے 2 رکعت پڑھ لی اور انہوں نے جو تلاوت شروع کی تو چونکہ ایک معمول تھا پوری زندگی کا، وہ قرآن پڑھتے رہے، انہیں خیال ہی نہ رہا کہ کوئی میرے انتظار میں ہے. جب معمول کے حساب سے سلام پھیرا تو بیوی کو بیٹھے دیکھا تو بیوی نے کہا آپ خود بھی تھکے اور آپ نے مجھے بھی تھکا دیا. تو کہنے لگے اچھا ابھی تو میں فجر پڑھنے جا رہا ہوں، فجر کے بعد آؤں گا تو پھر ملیں گے. یہ کہہ کے آ گئے، فجر کی نماز پڑھی، فجر میں دوستوں سے ملاقات ہوگی. اب دوست تو پھر یار ہوتے ہیں نا، پوچھتے ہیں. کسی نے کہا سناؤ مہمان کو کیسے پایا؟
جھوٹ کا تو زمانہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول کے کچھ کہہ دیتے. تو انہوں نے بتا دیا ابھی ملاقات نہیں ہوئی. تو کسی نے کہا تو کیسا مرد ہے, پہلی رات کہتے ہیں کہ بیوی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو جب انہوں نے تانا دیا تب اس نوجوان نے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 2 رکعت کی نیت باندھی تھی, قرآن کی لذت نے مجھے بات ہی بھلا دی کہ بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہوئی. تو اللہ والے بھی اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتے ہیں. مجھ کو نہ اپنا ہوش نہ دنیا کا ہوش ہے, بیٹھا ہوں مست ہو کے تمہارے جمال میں, تاروں سے پوچھ لو میری روداد زندگی, راتوں کو جاگتا ہوں تمہارے خیال میں. اللہ کی یاد میں راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راتوں کو اسی طرح جاگتے. سیدہ صدیقہ لانا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, میرے پاس لیٹ گئے, کچھ دیر بعد فرمانے گزری نہیں, اے عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ آئے, پھر اتنا روئے کہ آپ کے آنسو کے ٹپکنے کی آوازیں مجھے ایسے لگ رہی تھی جیسے بارش کے قطروں کی گرنے کی آواز ہوتی ہے. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی, ان کی بہن عمر لانو کی بیٹی. کھانا کھایا, دیر ہو گئی. ابن عمر لانو نے آفر کر دی, اے اللہ کے وسلم یہیں آرام فرما لیجئے. تو نبی علیہ السلام وہیں آرام فرمانے لگے کمرے میں. اب ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ لیٹی ہیں, نبی علیہ السلام بھی لیٹے ہیں. ام المومنین فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کوئی مائع چیز میرے چہرے کے اوپر گر رہی ہے. میں نے ہاتھ لگایا تو گرم گرم پانی, آنسو. تو میں حیران, جب اٹھ کے دیکھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, اور میں چونکہ ساتھ ایک ہی تکیے پہ لیٹی ہوئی تھی تو وہ میرے چہرے کے اوپر بھی آ رہے تھے. تو میں نے کہا ما یبکیک, اے اللہ کے وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حفصہ تو نے سنا نہیں, باہر صحن میں تیرا بھائی عبداللہ ابن عمر تہجد پڑھ رہا ہے, اور تہجد میں اس نے ابھی آیت پڑھی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, کہ قیامت کے دن یہ کفار اللہ سے حجاب میں ہوں گے, پردے میں ہوں گے. یہ آیت سن کر مجھے رونا آ گیا, اللہ میری امت کو حجاب کا عذاب عطا نہ فرمانا. پھر فرمایا حفصہ انا مشتاق و بی اشتیاق, میں مشتاق ہوں, میں اللہ کا عاشق ہوں, میرے دل میں اللہ کی محبت نے تڑپ لگا دی. تو مومن تو اللہ کی خاطر راتوں کو جاگتا ہے, عبادت میں لگا رہتا ہے. 5ویں خوبی کہ کبھی کبھی محبوب کو منانے کے لیے انسان ضد کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جی بس میں تو آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوں, جب تک نہیں مانیں گے میں قدموں میں سے نہیں اٹھوں گا. یہ ڈیرے ڈالنا یہ بھی منانے کا ایک طریقہ ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ایک اجل خلیفہ تھے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, خانقاہ میں تھے, تربیت اصلاح کے لیے رہتے تھے. ایک مرتبہ ان سے ذرا بڑی غلطی ہو گئی, تو جب غلطی ہوئی تو سرزنش کے لیے حضرت نے فرمایا کہ اچھا اپنی گٹھڑی سر پہ اٹھاؤ اور مسجد سے نکل جاؤ. اصلاح کے لیے ایسی بات کرنی پڑتی ہے. اب چونکہ تعمیل حکم کرنی تھی, انہوں نے اپنا بستر اٹھایا, مسجد سے تو باہر قدم رکھا مگر دروازے کے اوپر ہی بیٹھ گئے. کہنے لگے بھئی حضرت نے یہی کہا تھا نا کہ مسجد سے نکل جاؤ, تو میں مسجد سے نکل گیا. یہ تو نہیں کہا تھا کہ دروازے سے بھی دور کہیں چلے جاؤ, تو میں تو دروازے پہ بیٹھا ہوں. اب کیا ہوتا, جو آنے والا آتا دروازہ کھولتا, یہ یوں کر کے دیکھتے حضرت کے چہرے پہ نظر پڑ جاتی. پھر کوئی اور آتا, پھر چہرے کو دیکھ لیتے. 1 دن 2 دن. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بھی بڑے حیران کہ میں نے کہا تھا چلے جاؤ, یہ پھر دروازے پہ بیٹھ گیا. تو حضرت نے کسی بندے کو بھیجا, بھئی جاؤ اس سے پوچھو یہ چاہتا کیا ہے, کیوں بیٹھا ہے یہاں. تو جب اس نے جا کے پوچھا تو شاعر تھے نا, انہوں نے آگے شعر میں جواب دیا, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا, اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا, حکومت اپنی اپنی ہے, ادھر تیری ادھر میری. آپ کو نکالنے کا اختیار ہے اور میں دروازہ نہیں چھوڑتا, یہ میرا اختیار.
حضرت اتنا خوش ہوئے کہ اسی وقت ان کو واپس بلا لیا۔ اب یہ ڈیرے ڈالنا اگر مومن کی زندگی میں دیکھیں تو مومن رمضان میں اپنے گھر سے رخصت لے کر، دفتر سے رخصت لے کر 10 دن کے لیے اعتکاف مسجد میں آ کے ڈیرے ڈال دیتے، اے اللہ بس میں نے دہلیز پکڑ لی، منا کے ہی اٹھوں گا آپ کو۔ تو دیکھیں وہ بھی نشانی پائی گئی کہ مومن اپنے رب کو منانے کے لیے کس طرح ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر دیکھیں تو مومن کے اندر وہ تمام صفات ہیں جو ایک عاشق کے اندر ہوتی ہے، اور اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں کہ بس ہر وقت بات کرتے ہیں تو اللہ کی بات کرتے ہیں، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ ان کا دل چاہتا ہے جو بات ہو بس اللہ ہی کی بات ہو، ایسے ان کا دل چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بس جاتے ہیں، اللہ ان کے دل میں آ جاتے ہیں، اللہ ان کے دل میں سما جاتے ہیں، بلکہ سچ بات کہوں اللہ ان کے دل میں چھا جاتے ہیں۔ فارسی کے کچھ اشعار ہیں عجیب، لکھنے والے نے کہا جان ز تن بردی و در جانی ہنوز، اے محبوب تو نے میرے جسم سے روح تو میری نکال لی، اور ابھی بھی میری روح میں بس تو ہی رہا ہے۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اے محبوب درد بھی مجھے آپ ہی نے دی ہے، اور اس درد کی دوا بھی تو آپ ہی تو ہیں۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اشکارا سینہ امبش کافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، اے محبوب آپ نے میرے سینے کو چیر چیر کے کھول کے رکھ دیا، عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود میرے دل میں چھپے ہوئے آپ ہی ہیں۔ اشکارا سینہ امبش کافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو تہ بالا کر کے رکھ دیا، نہ کوئی دنیا کی خواہش چھوڑی نہ کوئی آخرت کی خواہش چھوڑی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ آپ نے ناز کی تلوار سے میری ہر تمنا کو میرے دل سے نکال دیا، مگر عجیب بات ہے اندری ویران سلطانی ہنوز، ہر تمنا کو رخصت کر دیا، اور اس ویرانے میں بھی ابھی حکومت ہے تو آپ ہی کی ہے۔ عجیب، سبحان اللہ۔ جاں ز تن بردی و در جانی ہنوز، دردہا دادی و درمانی ہنوز، اشکارا سینہ امبش کافتی، ہم چنا در سینہ پنہانی ہنوز، ملک دل کر دی خراب از تیغ ناز، اندری ویران سلطانی ہنوز۔ اور آخری شعر تو بڑا ہی عجیب ہے، کہتے ہیں قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم لگائی ہے کہ میری خاطر دنیا اور آخرت دونوں کی خواہش کو قربان کر دو۔ اے محبوب تو نے اپنی قیمت دنیا آخرت کی خواہش دل سے نکال دینا کہ صرف اللہ کی طلب رہے، ہر طلب دل سے مٹ جائے۔ قیمت خود ہر دو عالم گفتائی، اے محبوب آپ نے اپنی قیمت دو عالم کو قربان دینا کہا ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے، آپ نے تو بڑا سستا سودا کر لیا۔ آپ کی خاطر دو جہان قربان کرنے کون سے مشکل کا؟ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے یوں اللہ کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم، دوپہر کا وقت،
شدت کی گرمی تھی، ہر بندہ سائے میں تھا، پرندے درختوں کے پتوں کے سائے میں چھپے بیٹھے تھے۔ مجھے کسی کام کی خاطر اپنے گھر سے نکلنا پڑ گیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو میں نے گلی میں ایک اپاہج کو دیکھا جس کی دونوں ٹانگیں جڑی ہوئی تھیں اور وہ سرینوں کے بل بیٹھا ایسے گھسٹ گھسٹ کے آگے جا رہا تھا۔ جب میں اس کے قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے اس کی جلد سرخ ہو چکی، جیسے جلتی ہے، پسینے میں شرابور جیسے نہایا ہوا ہے، اور وہ چلتا جا رہا ہے۔ میں نے سلام کر کے پوچھا کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے گھر کے اندر آؤ، آرام کر لو، جب شام کو سورج کی گرمی کم ہو جائے گی تم پھر اس وقت سفر کر لینا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار، آپ تو پاؤں کے ذریعے آرام سے سفر طے کرتے ہیں، میں گھسٹ گھسٹ کے انچ بائی انچ آگے سفر طے کرتا ہوں، وقت زیادہ لگتا ہے، میں راستے میں رکنا نہیں چاہتا، ایسا نہ ہو کہ ادھر ایام حج آ جائیں اور میں ابھی راستے میں پھر رہا ہوں، میں رمان میں کہیں نہیں رکوں گا، منزل پہ پہنچ کے دم لوں گا۔ میں نے کہا نوجوان میرے گھر تو آرام کر لے، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دیتا ہوں، گھوڑے کا انتظام کر دوں گا، تو گھوڑے پہ سوار ہو کے جلدی سفر کرنا، ایام حج سے پہلے پہنچ جائے گا۔ یہ بات سن کے اس نے میری طرف دیکھا، مالک ابن دینار میں تو تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا، کیسی بات تو نے کر دی؟ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا یہ بتائیں اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر بیٹھے اور پھر معافی کے لیے مالک کے سامنے جانے کا ارادہ کرے، بتاؤ پیدل جانا اچھا لگتا ہے یا سواریوں پہ سوار ہو کے جانا اچھا لگتا ہے؟ میں سمجھ گیا یہ عاشق ہے، ادب ہے اس کے اندر۔ چنانچہ اس نوجوان نے بات کی پرواہ نہ کی اور دھوپ میں چلتا رہا۔ اللہ کی شان، اسی سال مجھے بھی اللہ نے حج کی توفیق عطا فرما دی۔ جب پہلے دن میں نے جمرہ عقبہ کو بڑے جمرے کو کنکریاں مار لی تو اس کے وقت میں نے دیکھا لوگوں کا مجمع ہے، کچھ دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا کون؟ کہنے لگے ایک نوجوان ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، سب اس کی دعائیں سن رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا مجھے بھی راستہ دو۔ اندر دیکھا وہی نوجوان میں نے دیکھا، احرام باندھا ہوا تھا، اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ سب لوگ پاؤں پہ چل کے سواریوں پہ چل کے تیرے گھر کی طرف آئے، میرے مولا میں تو گھسٹ گھسٹ کے تیرے گھر کی طرف پہنچا، میں نے تیرے گھر کا طواف بھی کیا، اللہ میدان عرفات کا وقوف بھی کیا، مزدلفہ کا وقوف کیا، اللہ اب میں نے اس شیطان کو کنکریاں مار کے اپنی نفرت کا اظہار کر دیا، میرے مولا اب قربانی کا وقت ہے۔ یہ سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں، یہ جائیں گے جا کے جانوروں کو قربان کریں گے، اللہ تو جانتا ہے میرے پاس احرام کے سوا کچھ نہیں، اللہ میں اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتا ہوں، اللہ مجھ سے جان کا نذرانہ لے لیجئے۔ یہ کہہ کے اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور وہیں پر فوت ہو گیا۔ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ تو اللہ کے نام پہ اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے، مگر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے تاکہ ہم اس محبت کو بڑھائیں، ہمارے لیے پھر عبادت کرنا آسان، تلاوت کرنا آسان، نیکی کرنا آسان، گناہوں سے بچنا آسان۔ اللہ کی محبت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے۔ قاعدہ قانون ہے ان المحب لما یحب مطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی عبادت خدمت کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے، عبادتیں کرنی آسان ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد والی زندگی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔